اے قارعہ تیرے نشان، اے واقعہ تیرے نشان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سبق آموز خبروں میں آج کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں۔ روس میں مچھروں کے عجیب و غریب طوفان سے لوگ خوف زدہ۔ روس کے دور دراز علاقوں میں مچھروں کے گول کچھ اس طرح دیکھے گئے ہیں کہ وہ کسی بگولے کی صورت میں سفر کر رہے ہیں اور ان میں لاکھوں مچھر منڈلا رہے ہیں۔ روس کے مشرق میں جزیرہ نما علاقے کے نواحی دیہات کے لوگ اس موسم گرما میں ڈراؤنے مناظر دیکھ رہے ہیں۔ علاقہ مکینوں کے مطابق ہر سال گرمیوں میں لاکھوں مچھر پیدا ہوتے ہیں، لیکن اس مرتبہ غیر معمولی طور پر بڑے مچھر ہیں جو لاکھوں کی تعداد میں جمع ہو کر سفر کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جسے مچھروں کا طوفان قرار دیا جا رہا ہے۔ ماہرین صحت کے مطابق صرف اس علاقے میں مچھروں اور اڑنے والے کیڑوں کی 100 سے زائد اقسام پائی جاتی ہیں، لیکن بعض مچھر اتنے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں کہ وہ جینز اور چمڑے کے لباس پہننے کے باوجود بھی کاٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ دیکھیں 100 سے زیادہ مچھروں کی اقسام پائی جاتی ہیں، یہ بھی آپ نے رپورٹ میں سنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہے، وہ قدرت والا ہے، یہ سب اس کی مخلوق ہے، اور یہ دعوت دیتی ہیں یہ چیزیں کہ اللہ تبارک و تعالی پر جو ایمان نہیں لائے وہ ایمان لے کر آئیں، اور جن کا ایمان ہے رب پر ان کے ایمان کو مضبوطی نصیب ہوتی ہے۔ غور کرنا چاہیے۔ سبق آموز خبروں میں ہم آپ کو اس طرح کی بھی خبریں بتاتے ہیں جس میں ایک جیسے یوں تو نارمل ایسی خبریں آتی ہیں تو لوگ بڑی دلچسپی کے ساتھ دیکھتے ہیں، لیکن ان سب کے پیچھے غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ فَاعْتَبِرُوا یا اولی الابصار، عبرت حاصل کرو اے نظر والو۔ اللہ تعالی ہم سب کو حسن نظر اور سبق حاصل کرنے والی سوچ عطا فرمائے۔ باپ کا چڑچڑاپن، شرارتیں کرنے پر 6 سالہ بیٹی کو تشدد کر کے مار ڈالا۔ باپ نے شرارتیں کرنے پر اپنی 6 سالہ بیٹی کو تشدد کر کے قتل کر دیا۔ اہل محلہ کے مطابق بچے آپس میں کھیل رہے تھے، شور مچانے پر ملزم غصے میں آ گیا اور اپنی 6 سالہ بیٹی کو لکڑی کے ٹکڑے سے تشدد کا نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں بچی کی موت واقع ہو گئی۔ واقعہ گزشتہ جمعرات کو پنجاب میں پیش آیا۔ پولیس کے مطابق ملزم کے 6 بچے ہیں اور اس کی بیوی ناراض ہو کر چلی گئی تھی۔ ملزم نے بچوں کو شرارتوں سے منع کیا اور باز نہ آنے پر تشدد کا نشانہ بنایا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کا مقدمہ درج کر کے ملزم کی تلاش شروع کر دی گئی ہے۔ دیکھیے کہ یہ جو واقعہ ہوا، اس واقعے میں آپ کو عدم برداشت، غصہ، چڑچڑاپن اور بہت ساری ایسی چیزیں نظر آئیں گی۔ یہ ایک ساتھ خبریں بھی میں آپ کو دکھا سکتا تھا، لیکن آپ ایک ایک کر کے دیکھیں کہ یہ ہوا۔ اب آپ کو آئیے دوسری خبر دکھاتا ہوں۔ میاں بیوی کی لڑائی، 9 دن تک بھوکا رہنے والا شیرخوار بچہ جاں بحق۔ 9 دن تک گھر میں تنہا رہنے والے 4 ماہ کے بچے کی موت ہو گئی۔ مصر میں والدین کی مجرمانہ لاپرواہی اور غفلت کی وجہ سے شیرخوار بچہ بھوک سے انتقال کر گیا۔ مصر میں القلیوبیہ گورنری کی پولیس کو ایک گھر سے 4 ماہ کے بچے کی لاش ملی، جسے ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ بچے کی موت مسلسل بھوکا رہنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ بچے کے والد نے پولیس کو بتایا کہ اس کی 17 اکتوبر کو اہلیہ سے لڑائی ہوئی، جس کے بعد بیوی سامان خریدنے کا بول کر بڑے بیٹے کے ساتھ بازار گئی، لیکن بیوی بازار کے بجائے اپنی ماں کے گھر چلی گئی۔ کئی گھنٹوں کے انتظار کے بعد جب اہلیہ واپس نہ آئی تو میں بھی غصے میں گھر کا دروازہ کھلا چھوڑ کر چلا گیا اور 9 روز بعد واپس آیا۔ رپورٹ کے مطابق 9 روز کے بعد جب شہری گھر پہنچا تو اس کا بچہ مردہ حالت میں پایا گیا۔ پولیس حکام کے مطابق بچے کی موت میاں بیوی کے جھگڑے کی وجہ سے ہوئی۔ دونوں ایک دوسرے کو قصوروار قرار دے رہے ہیں۔ تیرا قصور، تیری غلطی، میں نے کچھ نہیں کیا۔ میاں بیوی کے جھگڑے کی وجہ سے کتنی 9 دن تک بھوکا رہنے والا دودھ پیتا بچہ یہ دنیا سے چلا گیا۔ اس کے پیچھے وجہ میاں بیوی کا جھگڑا، ناراضگی، لڑائی، غصہ، چڑچڑاپن، یہ آپ کے سامنے آیا۔ آئیے ایک اور رپورٹ دیکھتے ہیں۔ شوہر کی دوسری شادی کا شبہ، ماں نے 2 سالہ بیٹی کا چھری سے گلا کاٹ دیا۔
शौहर की दूसरी शादी के शुबे पर मां ने 2 साला बेटी को गले पर छुरी चलाकर ज़िबा कर दिया। बीवी ने शौहर से झगड़े के बाद अपनी 2 साला बेटी के गले पर छुरी फेर दी। बीवी को शक था कि उसके शौहर ने दूसरी शादी की हुई है, जिस पर दोनों मियां बीवी में अक्सर झगड़ा रहता था। गुज़िश्ता रोज भी दोनों मियां बीवी में इसी बात पर झगड़ा हुआ था। वाक़े के वक्त बच्ची के रोने की आवाज पर औरत का शौहर और उसके भाई आ गए, जिन्होंने बच्ची को तशवीशनाक हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहां वो दौरान इलाज जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गई। वो दम तोड़ गई। शक शुबा लड़ाई झगड़ा, यही में नजर आया आपको। तीसरी ये रिपोर्ट थी। पहले में भी एक बर्दाश्त नहीं है, झगड़ा हो रहा है, गुस्सा आ गया। दूसरी में गुस्सा आ गया, तीसरी में गुस्सा आ गया। वजह कोई भी बनती है, गुस्सा आ गया, लोग आपे से बाहर हो जाते हैं। गुस्सा आ जाता है, लोग मार देते हैं। ये जेलों में जो पड़े हुए ना, इनमें से एक बड़ी तादाद का अगर आप जाके इंटरव्यू लेंगे ना, तो उनके जेलों में जाने की वजह इनका गुस्सा है, इनका बर्दाश्त ना करना है। भाई कत्ल कर देता है, बहन को कत्ल कर देता है, किसी और को कत्ल कर देता है, शोहर को कुछ हो जाता है, बीवी को कत्ल कर देता है, कुछ और हो जाता है, बच्चों को मार देते हैं। अदम बर्दाश्त, प्यारे इस्लामी भाइयों, ये जो अदम बर्दाश्त है, यानी बर्दाश्त ना होना, इससे घर टूट जाते हैं। अगर कोई इस तरह का वाक़या घर में हो गया, कोई भी ऐसा वाक़या घर में हो जाता है, मियाँ बीवी के दरमियान हो जाता है, वालिदैन और औलाद के दरमियान हो जाता है, तो उसको ईजी भी तो लें ना, उसको ईजी लें। और अगर खुदा ना खासा अगर एक तरफ से कोई गुस्सा या बेजा जज्बातीपन जाहिर हो जाता है, ये मैं आपको एक मशवरा दे रहा हूँ। मिसाल का दो, बस शौहर बेजा गुस्से में आ गए, उनका जज्बातीपन सामने आ गया, तो बीवी को चाहिए कि कूल डाउन, वो खामोश हो जाए या फिर वहां से हट जाए। या खुदा ना खास्ता बीवी अगर इस तरह करती है, दोनों को नहीं करना चाहिए, लेकिन शौहर के पास अभी भी कई जगहों पर गुंजाइश शरअन मौजूद है, वो भी शरई हुदूद के साथ मौजूद है, लेकिन बीवी के पास तो ऐसा कोई ऐसी चीज सच नहीं है, ठीक है। मगर इंसान है, ह्यूमन एरर होता है, तबीयतों का प्रॉब्लम होता है, आगे गुस्सा, आजकल चिड़चिड़ेपन और मतलब डिप्रेशन, तो ब्लड प्रेशर और शुगर, ना जाने तरह तरह की चीज़ें होती हैं और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो वो आ गए। अब खुदा ना खास्ता अगर बीवी गुस्से में आ जाती है, वो मतलब कि ना बोलने वाला बोलती है, बेजा जज्बातीपन दिखाती है, शौहर को चाहिए अक्लमंदी समझदारी का मुजाहरा करे, हट जाए या वहीं रहे, खामोश हो जाए। ये जो शौहर करते ना, निकाल देते घर से बाहर बीवी को, याद रखिए हमारे बुजुर्गों ने वाज़ेह तौर पर फरमाया कि इस्लाह घर के अंदर रहकर होती है, घर के बाहर निकाल कर नहीं होती। घर के बाहर तो बिगाड़ पैदा हो जाता है। अगर आप किसी चीज़ की इस्लाह चाहते हैं तो उससे अपने साथ अपने पास रखकर आप उसे इस्लाह कर सकते हैं। बच्चा अगर शरारती है या वो बिगड़ गया है तो उसको घर से निकाल कर सुधारा नहीं जा सकता। अगर आप बच्चे को सुधारना चाहते हैं तो उसको घर में और अपने साथ रखें, उसको टाइम दें, वो बाहर निकल कर और बिगड़ेगा। बाहर कौन सा उसको मतलब कि ऐसा माहौल मिल जाना, बाहर के माहौल से तो बेचारा बिगड़ा होता है। ये चीज़ें घर में रहकर की जाती हैं। तो ये फरीकैन को चाहिए, यानी कि एक तरफ से सीज फायर हो जाए। जब दोनों तरफ से फायरिंग होती है ना, फिर लाशें गिरती हैं, फिर ये जंग बढ़ जाती है। एक और रिपोर्ट देखिए। 9 जून 2020 को एक खबर रिपोर्ट हुई कि इंडिया में एक नौजवान ने मौत को महसूस करने के लिए खुदकुशी कर ली और उसने वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक के लिए अपने इस इकदाम की वीडियो भी बनाई। खुदकुशी किसी एक मुल्क या इलाके का नहीं बल्कि आलमी मसला है। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता सालों में खुदसोजी से होने वाली अमवात का जायजा लिया गया तो ये बात साबित हुई कि खुदकुशी एक आलमी मसला बन चुकी है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया भर से खुदकुशी पर होने वाली 10 साल की तहकीक और डेटा इकट्ठा करके इसका तज्जिया किया है। WHO ने अपनी तहकीकाती रिपोर्ट में बताया कि दुनिया में हर 40 सेकंड्स में एक शख्स खुदकुशी करता है और सालाना 10 लाख अफराद खुदकुशी करके अपनी जान लेते हैं। जबकि एक नई रिसर्च के मुताबिक खुदकुशी की शरह में 50% इजाफा हुआ है और हर 20 सेकंड में एक जिंदगी खुदकुशी से खत्म हो रही है। 15 से 29 साल के जवानों में मौत की दूसरी बड़ी वजह खुदकुशी है। अमीर मुमालिक में खुदकुशी से मर्दों की अमवात खवातीन के मुकाबले में 3 गुना ज्यादा होती है। अगरचे खुदकुशी
خودکشی کرنا اکثر ممالک میں جرم ہے، لیکن اب ایسے ممالک بھی ہیں جہاں کوئی شخص اپنی تکلیف اور پریشانی بتا کر قانونی طور پر اپنی زندگی کا خاتمہ کر سکتا ہے۔ امریکہ میں 1 لاکھ پر 13 لوگ خود سوزی کر لیتے ہیں۔ 2018 میں امریکہ میں 48,000 افراد نے خودکشی کر کے اپنی زندگی ختم کر دی۔ امریکی شعبہ صحت کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق ملک میں گزشتہ 15 سالوں میں خودکشی کے واقعات میں 24% اضافہ ہوا۔ اسی طرح دیگر ممالک میں سر فہرست سویڈن میں 12، سوئٹزرلینڈ میں 10، برطانیہ میں 7، جبکہ اسپین میں 1 لاکھ پر 6 افراد اپنی مرضی سے موت کے منہ میں جاتے ہیں، اور پاکستان میں 1 لاکھ میں 2 افراد خودکشی کی طرف جاتے ہیں۔ خودکشی کی ایک بڑی وجہ ڈپریشن ہے، اور ڈپریشن کا ایک سبب انسان کا تنہا ہو جانا بھی ہے، جس کی وجہ سے انسان خود کو بے بس اور بے یار و مددگار سمجھنے لگتا ہے۔ اس کے علاوہ خودکشی کا ایک نیا سبب ویڈیو گیمز کے طور پر بھی سامنے آیا ہے۔ پاکستان میں خودکشیوں کا رجحان دیگر ممالک سے نسبتاً کم ہے، لیکن اس میں گزشتہ کچھ سالوں سے اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ پاکستان میں 35 شہروں میں خودکشی کے واقعات کا ایک جائزہ لیا گیا۔ جمع کیے گئے اعداد و شمار اور اندازوں کے مطابق گزشتہ سال ملک میں کم و بیش 3,000 افراد کی اموات ہوئی۔ ان واقعات میں شہری خواتین میں خودکشی کی شرح میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، جس میں خاص طور پر نوجوان عورتوں کی تعداد کافی زیادہ ہے۔ مثال کے طور پر 1.5 ماہ کے عرصے کے دوران لاہور میں خودکشی کے 10 واقعات رونما ہوئے، جس میں سے 5 جوان خواتین تھیں، جن میں سے کچھ چھوٹے بچوں کی مائیں بھی تھیں۔ اللہ 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 اللہ، خودکشی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اسلام نے خودکشی کو حرام قرار دیا ہے، اور میری اپنی ایک جو معلومات ہے جو میں نے چند جگہوں سے حاصل کرنے کی کوشش کی اور تھوڑی بہت اس کی ویریفیکیشن لی، دیکھیں انفارمیشن کی بیس پر بات کر رہا ہوں، تو میرا اپنا ماننا یا سمجھنا یہ ہے کہ خودکشی زیادہ تر ان ممالک میں آپ کو ملے گی جو اول تو غیر مسلم ممالک ہیں، یا پھر وہاں اسلام سے دوری پائی جاتی ہے، اور ان ممالک میں آپ کو خودکشی بہت کم ملے گی کہ جن ممالک میں پریکٹسنگ مسلم ہے، ایک باعمل مسلمان ہیں، اور وہاں آپ کو تھوڑے مساجد آباد ملیں گی، قرآن، علماء، یہ سارا جہاں رجحان ہوگا۔ یہ آپ جو میں عرض کر رہا ہوں، آپ اس کی آپ چاہیں تو اس کا جائزہ لے لیں۔ تو میں نہیں کہتا کہ آپ مطلب جیسے مثال کے طور پر ایک چیلنج امیر سنت کا زمانے سے ہے کہ کوئی ایک عالم دین، عالم ہو، عالم دین کا عالم، کوئی دنیا میں ثابت کر دے کہ اس نے خودکشی کی ہو۔ عالم خودکشی نہیں کرتا، وہ اس کو الحمدللہ اس کا سینہ علم دین کا خزینہ اور علم دین کا اس کے اندر اس کو ایک خزانہ ملا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ حرام موت ہے، اور اس میں کوئی خیر یا بھلائی نہیں ہوتی یہ خودکشی کے اندر۔ لیکن آپ نے ابھی یہ رپورٹ میں سنا کہ ہر 40 سیکنڈ میں ایک خودکشی کر رہا ہے، اور اس کی جو معاملات ہیں وہ بڑے مطلب کہ عجیب و غریب ہیں۔ تفصیلات اتنی ہیں کہ گھنٹوں اس پر مطلب پروگرام کیا جا سکتا ہے، بہت سارے لوگوں کو اس میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ اور میرے پاس جو ایک رپورٹ ہے، ایک رپورٹ کے مطابق سالانہ 10 لاکھ اور ایک رپورٹ کے مطابق سالانہ 8 لاکھ، 10 لاکھ کی بھی رپورٹ ہے، 10 لاکھ سالانہ لوگ پر ایئر 1 ملین یہ خودکشی کرتے ہیں۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، آپ اگر 2015، 2016، 2017، 2018، 2019 اگر آپ گریجولی دیکھیں گے نا، تو خودکشی کی جو پرسنٹیج ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور یہ بڑھتی پرسنٹیج کے اندر آپ کو نوجوان بھی ملیں گے، اور اس میں لڑکیاں بھی آپ کو ملیں گی، اور شہروں کے لوگ بھی آپ کو بہت ملیں گے کہ جو شہروں کے اندر ہیں۔ اور اس میں اگر آپ اور مزید گہرائی میں جائیں گے تو پھر مختلف اتنا کی شعبے ہیں، ان شعبوں میں آپ کو زیادہ خودکشی کے لوگ بھی ملیں گے کہ فلاں پروفیشن کے اندر زیادہ ہوتی ہیں، فلاں لائن کے اندر زیادہ ہوتی ہیں، فلاں کلچر کے اندر خودکشیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ یعنی بہت بڑا یہ سبجیکٹ ہے، یعنی اس پر بھی پوری مطلب کہ ایک وہ لکھے جا سکتے ہیں، آرٹیکل وغیرہ جو بھی آپ اس کو بولیں، اور پوری کتابیں اس پہ لکھی جا سکتی ہیں، اس کے بہت سارے سیکشن بنائے جا سکتے ہیں، ہر ایک پر ڈسکس کی جا سکتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
سیلفی لینے کے دوران ماں کی گود سے بچہ گر کر سمندر میں ڈوب گیا۔ انڈیا میں سمندر کے ساتھ سیلفی لینے کے دوران ماں اور 3 بچے بڑی لہر میں پھنس گئے۔ ماں اور 2 بچوں کو نکال لیا گیا، تاہم 2.5 سالہ بچے کو سمندری لہر بہا لے گئی۔ انڈین میڈیا کے مطابق ریاست کیرالا کے ساحلی شہر میں ایک عورت 3 بچوں کے ہمراہ تفریح کے لیے ساحل سمندر پر پہنچی۔ ان کے عزیز گاڑی پارک کرنے گئے تھے کہ اس دوران عورت نے بچوں کے ہمراہ سیلفی لینے کی کوشش کی تو اچانک ایک بڑی لہر عورت اور 3 بچوں کو بہا لے گئی۔ گاڑی پارک کر کے واپس آنے والے عزیز نے سمندر سے ماں اور 2 بچوں کو بحفاظت نکال لیا، تاہم 2.5 سالہ بچہ ڈوب گیا۔ اللہ اللہ، سیلفی کے کریز کو آپ اس بات سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ سیلفی یعنی اپنی تصویر لے کر اسے انٹرنیٹ پر ڈال دینا، یہ سیلفی کی ایک ڈیفینیشن لغت یا مطلب کتابوں میں یہ بیان کی گئی ہے، اور یہ کس قدر لوگوں کے ذہنوں پر سیلفی سوار ہو چکی ہے اس کا اندازہ اس بات سے بھی آپ لگا سکتے ہیں کہ پچھلی جو رپورٹ شائع ہوئی ہیں 2019 کے لیں آپ، سب سے زیادہ جس لفظ کو انٹرنیٹ پر سرچ کیا گیا ہے وہ لفظ سیلفی ہے۔ اتنا لوگ سیلفی کے بارے میں دیکھنا، سننا اور جاننا چاہتے ہیں۔ یہ ایک وبا کی صورت اختیار کر گئی ہے سیلفی کی عادت۔ شروع میں تو یہ ایک جیسے چلتا رہا، لیکن اب باقاعدہ جو ادارے ہیں ریسرچ کے، جب دنیا بھر میں کئی ایسے ادارے ہیں جو باقاعدہ سیلفی کے نقصانات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ دیکھیں، سیلفی کا ایک نقصان تو وہ ہے جو بھی آپ نے دیکھا، اور عجیب و غریب قسم کی تصاویر لینے کا ایک جذبہ۔ اب اس کے پیچھے جو بھی ایک خواہش چھپی ہوئی ہوتی ہے کہ لوگ مجھے اس انداز پہ دیکھیں، یعنی اتنے رسک فیکٹر میں جا کر اب لوگ سیلفی لے رہے ہیں۔ اب اس کے پیچھے ایک جو بات ظاہر ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے شہرت کی طلب، کہ مجھے مشہور ہونا ہے، لوگ میری واہ کریں۔ حتیٰ کہ ایک ریسرچ جو میں نے پڑھی، اس ریسرچ میں یہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنی تصویر، کیونکہ جب ایک شخص اپنی تصویر کو انٹرنیٹ پر ڈالتا ہے، موبائل پر کسی بھی چیزیں سوشل پیجز پر جب اپلوڈ کرتا ہے، تو وہ اپنی یوں سمجھیے مثال فار ایگزامپل کہ 100 تصاویر میں سے جس کو وہ سب سے زیادہ اٹریکٹیو خوبصورت تصویر کو دیکھتا ہے کہ یار یہ تصویر، یہ جو میرا جو انداز ہے یہ سب سے زیادہ اٹریکٹیو ہے، افیکٹیو ہے، وہ اس کو نکالتا ہے اور اس سے یہ ڈالتا ہے۔ ایک تو وہاں پر یہ شاید خود ایک اپنے آپ کو ایک چیز کو پسند کرنے کے چکر میں، یعنی یہ بھی اس کو ایک کچھ نام تو دیا جائے گا نا کہ یہ دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد جب یہ وہ چیز اپلوڈ کرتے ہیں تو اب ان کی توجہ کا مرکز ہوتے ہیں کامنٹس۔ یہ ساری میں نے ریسرچ جو پڑھی ہے یہ اس کا خلاصہ عرض کرا۔ اب وہ پڑھتے کامنٹس، اب ایک مائنڈ بنا ہوتا ہے کہ میں نے اتنی محنت کر کے اتنا مطلب کہ منظر لیا، اتنی مطلب ہائی فائی قسم کی میں نے تصویر لے کر ڈالی، تو کم از کم اتنا تو کامنٹ آئے گا، یعنی ایسے تو تاثرات آئیں گے۔ اب وہ تاثرات کی جستجو میں اس کا ذہن جس طرف جا رہا ہوتا ہے وہ چند بیماریوں کو پیدا کرتا ہے جو ذہنی امراض کی طرف اسے لے کر جا رہے ہوتے ہیں، اور بعض صورتوں میں وہ اسٹریس لے لیتا ہے کیونکہ اس کے کامنٹ نیگیٹو آ جاتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر کیا ضرورت تھی اس تصویر کی، یہ کامنٹ لکھنے والے کو کون روکے گا، وہ لکھ کر دے دیتے ہیں مثال کے طور پر کہ ان کو ہوشیاری کرنے کی یہی جگہ ملی تھی۔ ایسے کامنٹ دینے میں کو تو دیر بھی نہیں لگتی۔ کامنٹ ایسے دینے چاہیے نہیں دینا چاہیے یہ ٹاپک بعد میں، ہمیں مطلب کہ ایسی بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ جس سے مطلب لوگوں کی دل آزاری ہو یا ہم بدگمان ہو وغیرہ وغیرہ۔ البتہ مگر یہ ریسرچ بتا رہی ہے کہ کامنٹس کو ڈھونڈنے میں اور جو کامنٹس کا جو اتار چڑھاؤ ہے اس کے ساتھ اس کی اپنی قلبی اور ذہنی کیفیت بڑھتی گھٹتی رہتی ہے۔ کہیں خود پسندی کی شکار ہوتا ہے، کہیں احساس کمتری پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، یوں اسٹریس، ڈپریس اور طرح طرح کی چیزیں۔ ایک ریسرچ یہ بھی میں نے پڑھی تھی کہ چونکہ لوگوں کو اپنے ایک اچھے فیسز کے ساتھ ہی آنے کا شوق ہوتا ہے کہ میں تو وہ جو چہرے پر جو تبدیلیاں کرتے ہیں نا، وہ کچھ الٹے سیدھے انداز اختیار کرتے ہیں میک اپ کے ذریعے یا کوئی آپریشن کے ذریعے، میڈیکل ٹریٹمنٹ کراتے ہیں فیس کا،
وہ اس کی تعداد پچھلے سالوں میں اس طرح کے علاج کرانے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا سیلفی کی وجہ سے۔ پھر ایسی جگہوں پر پہاڑوں پہ چلے جانا، کناروں پہ کھڑے ہو جانا اور خود کو گویا کہ ہلاکت پر پیش کرنا، اس میں میاں بیوی ایک ساتھ دنیا سے چلے جاتے ہیں، بہت اونچی جگہ سے گر جاتے ہیں، اور اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہے۔ جیسے کہ ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے ایک خبر دیکھی کہ سنی بھی خبر کے بارے میں پتہ چلا کہ ماں کے ہاتھوں سیلفی لیتے لیتے ایک بیٹا پانی اس کو سمندر بہا کر لے گیا۔ تو یہ ایک عبرت ہے ہمارے لیے، ایک سبق ہے، ہمیں سمجھنا سیکھنا ہے کہ کیا ضرورت ہے ہم کو یہ ساری چیزیں کر لینے کی۔ یعنی یہاں تک اب اگر مطلب ہم اس کی ریسرچ کرتے ہیں سیلفی کے تعلق سے، تو اتنے مضامین، اتنے آرٹیکل، اور وہ کہتے ہیں نا ڈس ایڈوانٹیجز آف سیلفیز، اس پر باقاعدہ آپ کو آرٹیکلز پر آرٹیکلز ملیں گے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی خوبیاں بیان کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، مگر اس کے فوائد کا جو دائرہ ہے وہ محدود ہے، مگر اب اس کے نقصانات بہت بڑھ چکے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ساری باتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ پھر اس میں بدقسمتی کے ساتھ حب جاہ کا ایک عنصر آ جاتا ہے جو اسلام و دین جسے بالکل پسند نہیں فرماتا۔ پھر خدا نہ خواستہ یہ تصویر کا انداز ریاکاری کی طرف لے جائے، سیلفی کا انداز، کہ بندہ پھر ریاکاری کے طور پر یہ کام کرے۔ یعنی ہمیں نہیں کہنا کہ وہ ریاکاری کر رہا ہے یا وہ حب جاہ کے لیے کر رہا ہے یا دکھاوے کے لیے کر رہا ہے، یہ آپ کا میرا کام نہیں ہے، لیکن جو کر رہے ہیں، کیونکہ کرنے والے ہزاروں میں نہیں یا لاکھوں میں نہیں، اب یہ کرنے والے کروڑوں کی تعداد میں ہیں، یہ ہے۔ اچھا، آپ کسی مشہور شخص کے ساتھ اگر لینا چاہتے ہیں تصویر، تو اس میں بھی آپ کی نیت کیا ہے تھی، خود اپنی تصویر دینا چاہتے ہیں نیت کیا تھی، کوئی آپ کی دیتا ہے، کوئی آپ کا بناتا ہے، بہت فرق ہے اس میں کہ آپ خود کو ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی اور آپ کی چیز کو ایکسپوز کرنا چاہتا ہے، ان دونوں میں بھی فرق کو سمجھا جائے گا۔ تو یہ ایک انتہائی خطرناک یہ کہہ سکتے ہیں کہ عادت بنتی جا رہی ہے، اور دنیا کے لوگ جو اس کی ریسرچ کرتے رہتے، تحقیق کرتے، یہ گویا کہ ایک طرح سے کہتے ہیں سر جوڑ کر بیٹھتے کہ اس سے کس طرح روکا جائے۔ میرا بھی جو اس وقت جو یہ دکھانے کا اور بتانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اس کی عادت نہ اختیار کی جائے۔ بہت زیادہ اس کو مطلب کہ کر لیا گیا ہے، اور موبائل کا پہلے ایک استعمال گفتگو کرنے اور پیغامات ایک دوسرے تک پہنچانے کی حد تک تھا، اب یہ موبائل خود ایک بہت ساری سہولیات یا بہت ساری چیزوں کا ایک مجموعہ بن چکا ہے، جس میں ڈیجیٹل کیمرہ یہ موبائل کا یوں سمجھے کہ ایک لازمی حصہ دے دیا گیا ہے۔ اور اب جو نئے سے نئے موبائل آتے ہیں اس کی جو پروموشن ہے اس میں شاید یہ چیز بہت ہی بنیادی طور پر رکھی جاتی ہے کہ اس کا کیمرہ کتنا مضبوط اور کتنی یہ مضبوط آپ کی پکچرز لیتا ہے، اس کی سیلفی کتنی اچھی بنتی ہے۔ یعنی کہ پہلے یہ تھا کہ اس کی بیٹری کتنی چلتی ہے، اس کی ریم کتنی ہے، اس کی ڈیوریبلٹی کتنی ہے، یہ بہت ساری چیزیں موبائل میں دیکھی جاتی تھی، لیکن آج اس وقت بہت بڑی تعداد یہ دیکھتی ہے کہ اس موبائل کا کیمرہ کیسا ہے، یہ اس کی سیلفی کیسے بنے گی، اس کی سیلفی کا رزلٹ کیا ہے، یہ کتنے وائڈ اینگل پہ جا کر یہ سیلفی بنائے گا۔ تو یہ سب رجحان بن گئے۔ تو اس کے دنیا کے اور آخرت کے نقصانات پر جو ایک امیل سنت کا رسالہ ہے سیلفی کے نقصانات پر، آپ اس کو اگر سرچ کریں گے نا سیلفی کے تعلق سے، تو انشاءاللہ تعالی سب سے پہلا جو آپ کے سامنے رسالہ آئے گا نا، وہ بھی امید کرتا ہوں میں یہی آئے گا۔ بہت زیادہ صفحات اس کے نہیں ہیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا، اور نیت بھی کر لیجئے۔ الدین و نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، اس میں سیلفی کے 30 عبرتناک واقعات بھی ہیں، اور اس کے علاوہ بہت ساری اور چیزیں بھی اس رسالے میں شامل کی گئی ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو فوائد دے گا یہ رسالہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
चाइना मेक्सिको तुर्की में खौफनाक सिंकहोल, नमूदार गाड़ियों को जमीन निगल गई। चाइना में बीच सड़क में नमूदार होने वाले गड्ढे ने कार को निगल लिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि रोड पर पड़ने वाला सिंकहोल अचानक मजीद बढ़ जाता है और उस वक्त वहां से गुजरती कार को निगल लेता है। ये वाकया 8 जून 2021 को रिपोर्ट हुआ। वाज़ेह है कि चाइना में अक्सर जमीन धंस जाने के वाकयात रिपोर्ट होते रहते हैं। इससे कबल भी एक सिंकहोल ने 7 मंजिला इमारत को निगल लिया था। एक और वाकया मेक्सिको में पेश आया, जहाँ पर नमूदार होने वाले बहुत बड़े गड्ढे ने लोगों को खौफजदा कर दिया। ज़राई जमीन में जाहिर होने वाले सिंकहोल के अतराफ में करीब वाक़ई आबादी से लोगों की बड़ी तादाद जमा हो गई। दूसरी तरफ तुर्की के इलाके अनातोलिया में जमीन में एक बहुत बड़ा सिंकहोल नमूदार हुआ। इत्तफाक से वहाँ कोई आबादी न होने की सूरत में जानी नुकसान नहीं हुआ। ये कुदरत के मुख्तलिफ समझे कि अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत के नज़ारे हैं कि कहीं क्या कहीं क्या कहीं क्या। और जब हम इसकी तहकीक करने जा मुख्तलिफ तहकीकें मिलती हैं, ये मैं इसका ये नहीं कहता कि नहीं, मुख्तलिफ तहकीकें मिलती हैं, इनमें भी आपस में बाद वक़्त टकरा होता है। लेकिन देखा ये जाए कि अचानक इस तरह ज़मीन के अंदर हॉल का आ जाना, सुराख, इतने बड़े सुराख का हो जाना, ये इसी तरह दीगर जो दुनिया में तूफ़ान चलते हैं, बारिशें आती हैं वग़ैरह वग़ैरह, ये अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान लाने की एक दावत भी दी गई है। और ईमान वालों के ईमान मज़बूत होते हैं, अपने रब पर उनका ईमान मज़ीद मज़बूत होता चला जाता है। और ये पूरा एक निज़ाम है और सारी कायनात को अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से ये सारे कायनात का निज़ाम चलता है। अल्लाह है और एक ही है, ये याद रखिएगा। अब ये हॉल की जैसे भी मैंने आपके सामने बात की, अब देखिए बिजली, बादल से जो बिजली हम अमूमन देखते हैं, बिजली इसी तरह बादलों का गरजना, ये बिजली खुद एक कितनी बड़ी हमारे सामने कुदरत है। और ये अल्लाह तबारक व तआला ने गोया कि अपने कुदरत का एक मुज़ाहरा है दुनिया भर में बिजली का। ये बिजली का कड़कना क्या है और ये बिजली कितनी बार दुनिया में नज़र आती है और इससे क्या क्या मामलात हो रहे हैं, आइए उसकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इंडियन रियासत मगरबी बंगाल में आसमानी बिजली गिरने से 27 अफराद हलाक। हुकाम और रेस्क्यू रजाकारों के मुताबिक मुख्तलिफ मकामात पर आसमानी बिजली ज्यादातर खेतों में काम करने वाले किसानों पर गिरी, जबकि बम्बई से कोलकाता जाने वाली परवाज भी तूफान की जद में आई। वाक़ये में तैयारे में सवार 8 मुसाफिर जख्मी हुए। इंडिया के सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक 2019 में आसमानी बिजली गिरने से तकरीबन 2900 अफराद हलाक हो गए थे। वाज़ेह है कि दुनिया में हर सेकंड में कमोबेश 44 बार और सालाना 1 अरब 40 करोड़ बार बिजली चमकती है, जबकि बिजली गिरने के कमोबेश 2,40,000 वाक़यात होते हैं, जिनमें से एक अंदाजे के मुताबिक सालाना 6,000 से 24,000 तक हलाकतें होती हैं। ये आप देखिए कि ये बिजली है क्या। शाह रूम हरकल ने हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ एक मकतूब लिखा, लेटर भेजा, जिसमें चंद सवालात पूछे। उनमें से 2 सवाल ये थे, आसमानी बिजली क्या है, रात यानी गरज, और इसकी आवाज़ क्या है। आपने इनके ये जवाब अता फरमाए। आसमानी बिजली से मुराद फरिश्तों के हाथों में वो कोड़े हैं जिनसे वो बादलों को मारते हैं। रात ये फरिश्ते का नाम है जो बादलों को चलाता है, और इसकी आवाज़ इसकी कड़क है। ये दीन और दुनिया की अनोखी बातें, मकतूतुल मदीना की बड़ी उम्दा किताब है, दीन और दुनिया की अनोखी बातें। इसके वॉल्यूम 1 यानी जिल्द 1 के पेज नंबर 94 पर ये बात लिखी गई है। बादल, आंधी वगैरह को देखकर सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अमल मुबारक क्या था, इसे इस हदीस पाक की रोशनी में हम देखते हैं इंशाअल्लाह। हज़रत सैयदतुना उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तेज़ आंधी को मुलाहिज़ा फरमाते, जब तेज़ आंधी चलती और आप देखते कि तेज़ आंधी चली है, और जब बादल आसमान पर छा जाते तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक का रंग तब्दील हो जाता, और आप कभी हुजरे से बाहर तशरीफ़ ले जाते, यानी घर से बाहर तशरीफ़ ले जाते, और कभी वापस आ जाते। फिर जब बारिश हो जाती तो ये कैफियत ख़त्म हो जाती। मैंने इसकी वजह पूछी तो इरशाद फरमाया, आयशा
مجھے یہ خوف ہوا کہ کہیں یہ بادل اللہ پاک کا عذاب نہ ہو جو میری امت پر بھیجا گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس مبارک انداز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر ہمارے یہاں تو جب اس طرح بادل گرجتا ہے یا بجلی وغیرہ کا معاملہ ہوتا ہے تو ایک بڑا عجیب سا منظر ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ بادل دیکھ کر، حالانکہ بجلی کے گرجنے پر تو میں نے یہاں تک پڑھا ہے، یہ دیکھیے کہ حضرت سیدنا ابو عمرو اوزاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن ابو زکریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، آسمانی بجلی چمکتے وقت جو یہ دعا پڑھے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، یعنی اللہ پاک ہے اور اسی کی حمد کی جاتی ہے، اسے گرنے والی کڑک دار بجلی نقصان نہ پہنچائے گی۔ اب یہ جو بجلی کے گرنے کی جو آپ نے ایک رپورٹ دیکھی اور یہ پتہ چلا کہ اتنی دفعہ یہ بجلی گرتی ہے اور گرنے سے اتنے لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب یہ بجلی چمکے تو ہم یہ پڑھ لیا کریں، جیسے کہ ابھی جیسے بیان ہوا کہ ہر سیکنڈ میں کم و بیش 44 ٹائم اور سالانہ 1 ارب 40 کروڑ بار بجلی چمکتی ہے دنیا بھر میں ہر سیکنڈ میں، یعنی دنیا بھر میں ہر سیکنڈ یعنی مختلف دنیا کے مختلف جگہوں پر بجلی چمکتی ہے۔ وہ جو ہر جگہ جو بجلی چمکی ہے وہ 1 سیکنڈ میں کتنی جگہ پر بجلی چمکتی ہے، اس طرح کیلکولیشن کی گئی ہوگی، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور سالانہ 1 ارب 40 کروڑ بار بجلی چمکتی ہے، جبکہ بجلی جو گرتی ہے، گرنے کے کم و بیش 2,40,000 واقعات ہوتے ہیں۔ بجلی چمکی 1 ارب 40 کروڑ بار، اور بجلی کے گرنے کے جو واقعات ہیں وہ 2,40,000 ہیں، یعنی 2,40,000 بار بجلی گرتی ہے۔ اچھا، اس گرنے کی وجہ سے سالانہ یعنی ایئرلی 6,000 سے 24,000 تک ہلاکتیں ہوتی ہیں۔ بجلی کے تعلق سے جب ہم تفاسیر کا بھی مطالعہ کرتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ یہ بجلی یہ بعضوں کے لیے بڑی رحمت ہے اور بعضوں کے لیے اس میں پریشانی ہو جاتی ہے۔ مسافر راستہ بھی پا لیتے ہیں، کچھ خیر کے پہلو بھی ہیں، کچھ اسے پریشانیاں بھی ہو جاتی ہیں، لیکن یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ایک منظر ہے بجلی۔ اور بجلی جب چمکے گرج اس طرح کیا پڑھنا چاہیے وہ میں نے ابھی آپ کو عرض کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زمینی اور آسمانی بلاؤں اور آفتوں سے آپ کی میری حفاظت فرمائے، اور جب اس طرح کا معاملہ ہو، بجلی چمکے، گرج کی آواز آئے، بادل، تو اس میں مطلب کہ جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو مبارک کردار ہے، مبارک انداز ہے، اللہ کرے کہ ہم اس پر عمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اسے اختیار کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اس سے اپنی اصلاح کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج کل ایک بڑا ہی عجیب سا معاملہ ہے سلنڈر پھٹنے کا، اور یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، گیس کے سلنڈر پھٹ رہے ہیں۔ اچھا، چونکہ یہ واقعات بڑھ رہے ہیں اور دنیا بھر میں سلنڈر کا استعمال بھی ہے، اور کہیں جب جیسے ہمارے ہاں تو جیسے جہاں میں رہتا ہوں کراچی میں، کہیں اور بہت ساری جگہیں ہمارے یہاں تو پائپ کے ذریعے، کنسل پائپ کے ذریعے گیس کی سپلائی، میٹر وغیرہ جو لگتے ہیں وہ ہو جاتی ہے، لیکن ایک بڑی تعداد ہے دنیا بھر میں کئی ایسی جگہیں جہاں گیس کے سلنڈر استعمال کیے جاتے ہیں۔ اچھا، یہ کروڑوں لوگ دنیا بھر میں سلنڈر کا استعمال کرتے ہیں، لیکن ہر جگہ سلنڈر نہیں پھٹتے۔ کچھ قانونی جو معاملات ہوتے ہیں جو اس پر عمل کرتے ہیں، وہاں پر یہ سلنڈر کے پھٹنے کے اتنے واقعات نہیں ہوتے۔ کئی گاڑیاں سلنڈر پر چل رہی ہوتی ہیں، گیس سلنڈر، CNG جس کو آپ کہتے ہیں، لیکن وہاں پر ایسے خاص واقعات نہیں ہوتے۔ لیکن بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں ہم
ہمارے ملک میں بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں اور بھی کئی جگہوں پر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ تو آئیے پہلے تو سلنڈر کے تعلق سے ایک رپورٹ دیکھتے ہیں, پھر یہ کیوں ہوتا ہے اس کی وجہ کے لیے بھی ہمارے پاس ایک رپورٹ موجود ہے. آئیے دیکھتے ہیں. ویلڈنگ کی دکان میں گیس سلنڈر دھماکہ, 8 افراد جاں بحق. گیس سلنڈر پھٹنے کے واقعات میں اضافہ ہو گیا, ناقص مٹیریل اور ہلکی گیج والے سلنڈر جانی نقصان کا سبب بننے لگے. بلوچستان کے ضلع چاگی میں گیس سلنڈر دھماکے میں 8 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے. اطلاعات کے مطابق سرحدی شہر ماشکیل کی بازار میں ایک ویلڈنگ کی دکان میں گیس سلنڈر کا دھماکہ ہوا, جس کی گونج دور دور تک سنائی دی اور پورے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا. سیکیورٹی ادارے کے افراد اور شہریوں نے ملبے تلے سے لاشوں کو نکالا اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا. بتایا جا رہا ہے کہ ناقص سلنڈر کے پھٹنے سے واقعہ پیش آیا. پولیس کے مطابق ٹیسٹنگ لیبارٹری سے چیک کروائے بغیر سلنڈر بیچے اور خریدے جا رہے ہیں, جو اس طرح کے حادثات اور قیمتی جانوں کے ضیاع کا باعث بن رہے ہیں. واضح رہے کہ اکثر شہری CNG اور LPG کے کمپنی سے نئے سلنڈر خریدنے کے بجائے تھوڑی سی رقم بچانے کے لیے مدت میعاد ختم ہونے والے ایکسپائر شدہ غیر معیاری سلنڈر خرید لیتے ہیں. یاد رہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ اور اسکولز وینز میں گیس سلنڈر لگانے پر پابندی عائد ہے. حکومتی ہدایت پر اسکولز وینز میں نصب CNG سلنڈر ہٹوانے کے لیے ٹریفک پولیس کی جانب سے وقتاً فوقتاً کارروائی کی جاتی ہے. اب یہ کارروائی مستقل بنیادوں پر ہو, صحیح معنی میں ہو, تو شاید ہو سکتا ہے کہ کئی جانوں کو بچانے میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. پہلے تو یہ واقعات بہت بڑھتے چلے گئے تھے, اب پابندی لگی ہے, لیکن ظاہر ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں, مجھے بھی کچھ نہ کچھ اس کا اندازہ ہے. اب بچوں کی وینوں میں, بسوں میں, ویگنوں میں اس طرح گیس سلنڈر CNG کے, یہ بھی گیس سلنڈر ہی ہیں, پھٹنے سے مطلب لوگ چل کر ہلاک ہو گئے. یہ سارے واقعات ہوتے ہیں. تو گھروں میں بھی یہ پھٹ جاتے ہیں, دکانوں میں بھی پھٹ جاتے ہیں, گاڑیوں میں پھٹ جاتے ہیں, یہ پھٹتے ہیں. تو اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں. میں نثار احمد عباسی LPG کا کاروبار کر رہا ہوں اور سب 25-26 سال سے غیر معیاری سلنڈر نہیں استعمال کیے جائیں. سیفٹی کے لحاظ سے جو بھی ہے کمپنی کا سلنڈر ہو, کمپنی کوئی 12 گیج کا بناتی, کوئی 14 گیج کا, کمپنی کا سلنڈر ہونا چاہیے. گھریلو سلنڈر تو جو ہے نا یہ تقریباً 2-2.25 فٹ ہوتا ہے گھریلو. باقی یہ جو بڑے سلنڈر ہیں یہ تو کمرشل ہیں, یہ ہوٹلوں پہ, کنٹینوں پہ, ان چیزوں پہ چلتے ہیں. غیر معیاری سلنڈر, غیر معیاری سلنڈر سے مراد یہ ہے کہ آپ یہ 2-2, 2.5, 3 کلو والے سلنڈر ہیں, یہ غیر معیاری سلنڈر کہلاتے ہیں. یہ ناقص لوہے, ناقص چادر کے بنے ہوتے ہیں. جو کمپنی کے سلنڈر ہوتے ہیں اس کا وزن ہوتا ہے 13.5-14 کلو, اور اس میں گیس بھری جاتی ہے علاوہ 8, سمجھ لو 12 کلو, مطلب وزن سے کم بھری جاتی ہے. یہ جو نوکور سلنڈر ہے نا, نوکور سلنڈر, ان کا وزن ہوتا ہے 2-2, 3-3 کلو, ان میں 3-3 کلو, 4-4 کلو لوگ گیس بھرتے ہیں. ایک سلنڈر کا وزن ہے 14 کلو, اس میں 11-12 سے اوپر نہیں بھرنی چاہیے, وزن سے گیس کم بھرنی چاہیے. یہ کوئی ہم لوگوں کی غلطی سے, لاپرواہی سے جو ہے سلنڈروں کے حادثے ہوتے ہیں. احتیاط یہی ہے کہ گھر میں آپ ایک سلنڈر لے جاتے ہیں, پہلے تو وہ پیپ لگا کے, وہ کلپ لگائیں صحیح کر کے, پھر سیفٹی کے لحاظ سے صرف کا پانی بنا کے چیک کر لیں کہ کہیں سے لیک نہیں ہو رہا. دکاندار وہ سیفٹی کا خیال نہیں کرتے ہیں, کہیں سے لیک ہوتا رہتا ہے. بجلی کی تاریں باہر پڑی ہوتی ہیں, ننگی ہوتی ہیں, اس وجہ سے جو ہے نا گیس لیک ہوتا ہے. وہ بجلی کو چھیڑتے ہیں, اس اسپارک کی وجہ سے آگ لگ جاتی ہے. سیفٹی گھر میں ہو, دکان میں ہو, کہیں بھی ہو, ضروری ہے. کئی سلنڈر میں نے واپس کیے, ہم نہیں بھرتے ہیں یہ, کیونکہ میں زنگ لگا ہوا تھا, میں نے واپس کیے. میں نے بولا ہم نہیں بھرتے ہیں بھائی, یہ یہاں بھی پھٹ سکتا ہے, یہ گھر میں بھی پھٹ سکتا ہے. اب لوگوں کو اس بات کی سمجھ نہیں ہوتی, وہ بولتے ہیں یار کلو ڈال دو. اب یہ نہیں پتا کہ کلو اور 5 کلو میں کوئی فرق تو نہیں ہے, پریشر تو ایک ہی ہے. دکاندار جو ہے نا سب سے پہلے سیفٹی کا خیال کریں. کہیں پیپ لیک ہو رہا ہے, لیڈ لیک ہو رہی ہے, بجلی کی تاریں ننگی ہیں, ایسے چیزوں پہ جو ہے نا وہ لازمی کریں. بہرحال سیفٹی کا خیال کیا جائے تو انشاءاللہ میرے 25-26 سال ہو گئے یہ کام کرتے ہوئے, اللہ نہ کرے آج تک کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا. یہ گھر میں بھی خیال رکھے, جیسے کہ یہ جو سلنڈر کی جیسے میں نے بات کی, تو ہمارے یہاں جیسے گھر میں عموماً ڈائریکٹلی پائپ لائن آ رہی ہوتی ہے, اور گھروں میں بھی صرف ہمارے وہ جو پائپ کمزور ہونے کی وجہ سے, کہ یہ پائپ جو ہے نا یہ تھوڑا پرانا ہو جاتا ہے یا ایک ناقص کوالٹی ہوتی ہے, تو یہ پائپ جو ہے نا اس میں لائنیں پڑ جاتی ہیں, یہ چٹک جاتے ہیں, یہ لیک ہو جاتے ہیں, گھروں میں آگ لگ جاتی ہے. یا جہاں جیسا آپ نے نوزل کے اندر جو آپ نے جو پائپ فٹ کیا ہوا ہے وہ لوز ہو جاتا ہے. تو یہ بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں جو گھر میں جہاں سلنڈر نہیں ہے وہاں بھی آگے لگتی ہیں, کیونکہ وہ ان کے گیس لیک ہو رہی ہوتی ہے. گیس لیک ہونے کی وجہ یہ چند چیزیں جو یہاں بھی بیان ہوئی, جو سلنڈر میں
ہمیں احتیاط کرنی ہے، وہ احتیاط ہمیں ہمارے گھر کے کچن میں بھی کرنی ہے، یہی احتیاطیں ہمیں گیزر میں بھی کرنی ہے. گیزر تو عموماً تو خیر گھروں کے باہر لگے ہوتے ہیں، لیکن گھروں کے اندر بھی اگر گیزر لگے ہوئے ہوں تو اس میں بھی ہمیں ایک احتیاط تو کرنی چاہیے کہ گیزر میں بھی گیس ہی ہے، اگر گیس لیک ہو رہی ہے ہمیں پتہ نہ چلے تو خدا نہ خواستہ کوئی وہاں آگ یا کوئی سی چنگاری لگ جائے تو بھی نقصان ہونے کا اندیشہ ہے. ہمارے جو چولہے ہیں، کچن ہیں، اس میں بھی نقصان ہونے کا اندیشہ ہے. اب تو کہ 2 طرح کے کچن بن رہے ہیں، یہ بھی آپ کو پتہ ہوگا. بعضوں کو ہوتا ہے نہیں بات ہو، ایک ڈرٹی کچن الگ بنتا ہے اور الگ ایک ڈیکوریٹڈ کچن ہوتا ہے کہ یہ جسٹ ایک دکھانے کے لیے ڈیکوریشن ہے. وہ بند کچن ہی ہے لیکن پکاتا وکاتا وہاں کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک الگ سے دوسرا کچن، 2 کچن بنتے ہیں. جن جہاں بنتے ہیں ان کو پتہ ہے. تو جہاں پکنا ہوتا ہے اس کو ڈرٹی کچن کہا جاتا ہے. اچھا، فٹنگ وہاں بھی ہوتی ہے جو ایک جہاں پکنا نہیں ہے لیکن کچن بنا ہوا ہے تو وہاں بھی یہ تو وہاں پر وہ چونکہ یوٹیلائزیشن بھی نہیں ہے، یوز بھی نہیں ہے، تو بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ وہاں پر کمزوری آ جائے. تو یہ چیک کریں. ہمیں مطلب خود کو بھی بچانا ہے، اپنی آل اولاد کو بھی بچانا ہے، گھر بار کو بچانا ہے. اللہ آپ کو مجھے مطلب ان آفتوں سے بچائے. یہ جلنا یہ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. اللہ دنیا کی آگ سے بھی آپ کی میری حفاظت کرے، آخرت کی یعنی قبر اور جہنم کی آگ سے بھی اللہ آپ کی میری حفاظت فرمائے. اور یہاں جس طرح یہاں کی آگ کی حفاظت کی ہم تدبیریں سوچ رہے ہیں، اچھا یہ جل جائیں گے، اس طرح جہنم کی آگ سے حفاظت کی بھی ہم نے سوچ پیدا کرنی ہے. یہاں کی بے احتیاطی ہمیں دنیا کی آگ کی پریشانی میں مبتلا کر سکتی ہے. اسی طرح آخرت کے معاملے میں جو بے احتیاطیاں ہیں وہ ہمیں جہنم کی آگ میں جلنے میں مبتلا کر سکتی ہیں. اللہ آپ کی میری حفاظت کرے، اللہ آپ کی میری حفاظت کرے. اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار. اللہ آپ کو مجھے جہنم کی آگ سے پناہ عطا فرمائے. لیکن آپ دیکھیے کہ دنیا کی آگ سے جہنم کی آگ بہت زیادہ خطرناک ہے، بہت زیادہ کالی ہے، بہت زیادہ خطرناک ہے. تو جہاں پر ہم یہاں کی آگ سے بچنے کی آپ کو بات بیان کر رہے ہیں کہ کیا کیا احتیاطیں کرنی ہے، تو جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے بھی ہم نے اپنی پوری کوشش کرنی ہے، بلکہ عمل کرنا ہے، لازمی عمل کرنا ہے. اس کے لیے سب سے بنیادی چیز ایمان ہے. مسلمان، اللہ آپ کا میرا ایمان سلامت رکھے. اور پھر اس کی فرائض اور واجبات دیگر چیزیں ہیں، یہ سب عمل کرنا ہے. جھوٹ سے بچنا ہے، غیبت سے بچنا ہے، سود سے بچنا ہے، بہت سارے گناہوں سے بچنا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے، نیکی کرنی ہے. تو اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بھی بچائے، دنیا کی آگ سے بھی اللہ آپ کی میری ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو اگر خدا نہ خواستہ آپ کے گھر میں کوئی کمزور سلنڈر ہے، پلیز اس کو ریموو کریں. 2 پیسے بچانے کے لیے، کار میں 2 پیسے بچانے کے لیے یہ لے لیتے ہیں. اس کا نوزل یعنی تھوڑا سا سستا مل جاتا ہے. یہ ہوتا ہے بھائی سستا کیوں، ہمیشہ یاد کریں، یاد رکھیں سستا کیوں مل رہا ہے. بھائی مارکیٹ ہے، مارکیٹ میں ایک چیز سستی مل رہی ہے، کیوں سستی مل رہی ہے؟ ہر سستی چیز غلط ہو یہ میں نہیں کہتا، لیکن ہر سستی چیز صحیح ہو یہ بھی تو درست نہیں ہے. اب اس کا آپ یہ دیکھیں ایک سلنڈر ہے، اس میں کتنی چیزیں، اٹھانے کا گرپ ہے، اس میں باقاعدہ اس کا ایک وہ کیپ بنا ہوا ہے، اس کا نوزل بنا ہوا ہے، اس کی وہ گھمانے کے لیے اس کی جو اس کو کیا کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں ہے لیکن بنا ہوا ہے. پھر اس میں تار وہ پائپ لگ رہا ہے اس کا، اور باقاعدہ اس کی چادر ہے. تو اب چادر کمزور، یہ کمزور، 3-4 چیزیں ہیں، اس کو کمزور کر دو تو کاسٹ نیچے آ جائے گی. خدا نہ خواستہ ہے زنگ کیے ہوئے پہ کسی نے رنگ کر دیا، جھوٹ بول کے بھی تو بیچتے، دھوکہ دے. اب جو دھوکہ دے کر بیچ رہے ہیں اس کا گیج پورا نہیں اور کہہ رہے گیج پورا ہے، تو گناہ مطلب ناجائز، اور لوگوں کی جانوں سے کھیل رہے ہیں آپ. اس میں جو ادارے ہیں، جو ادارے جنہوں نے ان تمام تر چیزوں کی سرٹیفیکیشن دینی ہے، جنہوں نے ان کے صحیح و غلط ہونے کے اوپر کام کرنا ہے، وہ ایسے لوگوں کو دیکھیں، پکڑے جو لوگوں کی جانوں سے کھیل رہے ہیں. اور آپ عوام کو چاہیے کہ ہم پورا اطمینان کر کے لیں، صرف پیسے بچانے کے لیے نہ کریں. اللہ نہ کرے یہ جو نقصان ہوگا نا، یہ تو پھر ظاہر ہے کہ یہ تو بہت بڑا نقصان ہے. چند ہزار روپے بچانے کے لیے ہم نے کوشش کی اور لاکھوں کروڑ کا نقصان الگ بات ہے، جانے چلی جاتی ہیں. اور مجھے جس بات کا اندازہ ہے، میں نے وزٹ کیے
1 وارڈ کہلاتے ہیں، جو جل جاتے ہیں ان کو ان وارڈ میں ہاسپٹل میں داخل کیا جاتا ہے، اللہ کی پناہ۔ میں نے کسی سے بات کی تھی، کہا کہ یہ جو آگ کی جو تکلیف ہے نا، یہ سمجھو روئے میں جاتی ہے، اتنی تکلیف ہے۔ اللہ بچائے، اللہ بچائے، اللہ بچائے، اللہ آپ کو بچائے، اللہ مجھے بچائے، اللہ تمام عاشقان رسول کی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں حفاظت فرمائے۔ تو ضرور اس کی احتیاط کیجئے۔ دکانوں میں سلنڈر استعمال ہو رہے ہیں، گھروں میں ہو رہے ہیں، فیکٹریز میں ہو رہے ہیں، گاڑیوں میں ہو رہے ہیں، سزوکیوں میں ہو رہے ہیں۔ آپ کے بچے اسکول مدرسے جاتے ہیں، ذرا دیکھیں ان کی گاڑیوں میں کیا لگا ہوا ہے۔ اپنی کار کا بھی، جتنے بھی CNG یوز کرنے والے مجھے سن رہے ہیں، جن کی کار کی ڈگی کے اندر ہے، کار میں، رکشوں میں سلنڈر لگا ہوا ہوتا ہے، یعنی پلیز چیک کر لیں۔ آپ کی اپنی جان کی بھی حفاظت ہے، دوسروں کی بھی اس میں جان کی حفاظت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جو لوگ اپنے روزگار کے حوالے سے زیادہ پریشان رہتے ہیں، وہ ذہنی تناؤ میں مبتلا ہو کر دماغی کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تحقیق: وہ لوگ جو زیادہ وقت اپنے کاروبار اور نوکری کے حوالے سے فکر مند رہتے ہیں اور اسی سوچ و پریشانی میں گھرے رہتے ہیں، وہ ذہنی تناؤ کا شکار ہو جاتے ہیں اور نتیجتاً دماغی کمزوری کے عارضے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ بات امریکہ میں نوکری پیشہ اور کاروباری افراد پر کی گئی ایک تحقیق میں بتائی گئی ہے کہ وہ آگے سے آگے نکل جائیں۔ اس دوڑ میں وہ پریشان رہنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ پیچھے نہ رہ جائیں۔ ایسی حالت میں وہ خود کو بنا ضرورت زیادہ تھکاتے ہیں اور دماغی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ زندگی میں ہر وقت کچھ چھن جانے کا خوف اور پیچھے رہ جانے کا ڈر ان کی دماغی صلاحیت کو متاثر کرتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ پریشانی ان کی یادداشت اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو متاثر کرتی ہے۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ یہ پریشانی ان کی دائمی پریشانی بن جاتی ہے۔ ہر وقت ترقی کی خواہش اور مالی پریشانی ان پر اس قدر حاوی ہو جاتی ہے کہ ان لوگوں کو اس کی قیمت اپنی صحت اور دماغی امراض کی صورت میں چکانی پڑتی ہے۔ میری اس میں درخواست ہے کہ جتنے بھی اس وقت آپ دیکھ اور سن رہے ہیں، 2-3 چیزیں، چند ایک چیزیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ آپ نارمل رہیں۔ یہ جتنے بھی امپلائیز ہیں، آپ کام کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، سروسز دے رہے ہیں، 2-3 چیز، چند ایک چیزیں میں عرض کر رہا ہوں۔ نمبر 1، اپنے فرائض و واجبات ادا کریں۔ بالکل اس میں کوئی کمزوری نہ آنے، جو شریعت کے احکام ہیں اس کو پورا کریں۔ یہ تو پرنسپل چیز، بالکل بیسک پرنسپل چیز ہو گئی، ٹھیک ہے، نمبر 1۔ سیکنڈ، اپنے کام میں سنسیئر ہو جائیں، بالکل مخلص بن جائیں اپنے کام کے ساتھ۔ دیکھیں، جب میں نے شریعت کے پرنسپل بیان کرتے اس پہ ہر چیز آ گئی، جائز آ گیا، حلال آ گیا، ایوری تھنگ، جو بھی اس کو آپ نام دے دیں۔ اب میں سے تھوڑا ایک آگے نکل کے عرض کر رہا ہوں کہ سنسیئر ہو جائیں، محنتی ہو جائیں، وقت کی پابندی کے ساتھ رہیں، جو کام کر رہے ہیں اس کی پوری تندہی اور لگن کے ساتھ کریں، اور اپنے ادارے کے ساتھ، اپنے کام کے ساتھ مخلص ہوں، اس میں لوگوں کی ہمدردی اور خیر خواہی کو رکھیں اور لوگوں کے حقوق بھی ادا کریں۔ اس طرح آپ کچھ کریں اور اپنے آپ میں کاہلی، سستی نہ آنے دیں، اس کام کو بہتر سے بہتر کرنے کا ہنر اور فن سیکھیں، اور یہ سیکھتے رہیں۔ ڈاکٹر کو بھی ہر تھوڑے عرصے کے بعد اپنی کوالٹیز کو بڑھانے کے لیے مزید نالج کرنا پڑتی، لینی پڑتی۔ لرننگ پروسیجر کبھی بند نہ ہونے دیں، سیکھنے کا پروسیجر کبھی بند نہ ہونے دیں۔ یہ چند ایک چیزیں، اس کو آپ چاہیں تو اس کو 50, 60, 100 کر دیں۔ اگر میں اس کو اور کھولنا شروع کروں تو پورے کے پورا، جیسے کہ آپ کا پورا وہ ایک ٹاپک ہی یہ ہو جائے گا، بورڈ بنا دوں وائٹ اور اس کے اوپر 100 چیزیں لکھ کر دے دوں، مگر ان سب کا ایک ورڈ بھی بن جائے گا۔ تو یہ اپنے ربڑ ہے، جتنا کھینچیں گے کھینچ جائے گا، چھوڑ دے تو وہ ہے تو اتنا ہی، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ چند ایک چیزیں ہیں، اور بھی اس میں آپ پلس مائنس کر سکتے ہیں۔ یہ کریں اور اپنے آپ کو اپنے رب کی رضا کے سپرد کر دیں۔ اللہ نے آپ کے مقدر میں جو کیا ہوگا وہ آپ کو ملے گا۔ دنیا میں سارے لوگ مشہور نہیں ہو جاتے، دنیا میں سارے لوگ عہدے پہ نہیں آ جاتے، کلاس کے اندر سارے فرسٹ نہیں آ جاتے، دوڑ کے مقابلے میں سارے لائن کراس نہیں کر لیتے۔ کوئی نہ کوئی، کسی نہ کسی کو فرسٹ ہی آنا ہوتا ہے، کوئی سیکنڈ آئے گا، کوئی تھرڈ آئے گا، کوئی پیچھے رہ جائے گا۔ ہر کوئی مقابلے میں جیتتا نہیں ہے، ہارنے والے بھی ہوتے ہیں۔ مقابلے ہے ہی یہی کہ ایک ہارے گا تو ایک جیتے گا، ایک جیتے گا تو ایک ہارے گا۔ تو یہ چیزیں ہیں، اسٹرگل اپنی بند نہ کریں، دنیا کی محبت کو غالب نہ ہونے دیں، آخرت کی تیاری پر نظر رکھیں۔ یہ چند چیزوں کو اپنے ساتھ رکھیں، ایزی رہیں، بیزی رہیں، لیزی نہ رہیں۔ ایزی
बट नॉट लेजी, और रहें बिजी। फुर्सत के वक्त में भी काम तैयार रखें, फुर्सत है काम तैयार रखें, कि फुर्सत में भी खुद को फारिग ना रहने दें, और काम पर काम करें, काम पर काम करें, काम पर काम करें। यूं मतलब कि एक अच्छे अंदाज से रहेंगे तो इंशाल्लाह फायदा होगा। डॉक्टर ज़ीरक के तासुरात। एंग्जाइटी चाहे वो किसी भी वजह से हो, उसका हमारे दिमाग के फंक्शन पर बहुत गहरा असर पड़ता है। बुनियादी तौर पर हमारे दिमाग के फंक्शनिंग को हम कॉग्निटिव फंक्शनिंग कहते हैं। मिसाल के तौर पर जब हम कोई भी काम कर रहे होते हैं तो इसमें हमारी याददाश्त को बहुत गहरा जो है वो उसका इस्तेमाल होता है। और याददाश्त, मेमोरी, इसको बुनियादी तौर पर 3 किस्मों में तकसीम किया गया है: शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी और वर्किंग मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी से मुराद ये है कि हमारी जो गुज़श्ता सालों पर मुहित याददाश्त होती है, जैसे बचपन की यादें हो गई। इसको मिसाल से समझाने की कोशिश करता हूँ। हम किसी बच्चे को कहते हैं कि बेटा आप फलां कमरे में जाएं और वहां से जो है फलां चीज उठाकर आप ले आएं। शॉर्ट टर्म मेमोरी इसमें क्या है कि बच्चे को जो इंस्ट्रक्शन दी गई वो उसमें रजिस्टर करता है और अपने दिमाग में जो है उसको महफूज करता है। अब वो लॉन्ग टर्म मेमोरी के जरिए जो है वो वहां से इंफॉर्मेशन रिट्रीव करके लेकर, मतलब क्या कि मुझे रास्ता कौन सा इख्तियार करना है, ये वाला कमरा कहाँ पर है, वो चीज कहाँ पर पड़ी होगी। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी से ये इंफॉर्मेशन जो है वो प्रेजेंट में लाकर जाएगा और वो चीज उठाकर ले आएगा। अब ये जो शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी का बीच में लिंक है, इसको वर्किंग मेमोरी बोलते हैं। एंग्जाइटी जो है इसका हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी और वर्किंग मेमोरी पर जो है बहुत गहरा असर पड़ता है। जब इंसान घबराहट का शिकार होता है, एंग्जाइटी का शिकार होता है, स्ट्रेस या टेंशन का शिकार होता है, तो अब ये बहुत सारे जो इंफॉर्मेशन और रिट्रीवल प्रोसेस होते हैं वो उसके अफेक्ट होते हैं। डे टू डे बेसिस पर अगर हम देखें तो एंग्जाइटी की वजह से जो हमारी मेमोरी पर पुअर इफेक्ट पड़ता है, जो कॉग्निटिव फंक्शनिंग पर पुअर इफेक्ट पड़ता है, उसकी वजह से हम गलत डिसीजन बना लेते हैं और ये परेशानी का भंवर मजीद बढ़ता चला जाता है। आजकल के दौर में बिलखसूस लोग जो है वो कंसंट्रेशन, फोकस नहीं कर पा रहे। एक एक वक्त में 10-10 चीजों को करने की कोशिश कर रहे हैं। मोबाइल फोन हाथ में है तो इधर किसी का मैसेज पढ़ रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं तो 10 काम वहां कर रहे हैं, कभी इधर तवज्जो जाती है, कभी उधर तवज्जो जाती है। हमारे दिमाग का जो मेमोरी प्रोसेसिंग यूनिट है उसको हिप्पोकैम्पस बोलते हैं। और ये जो दिमाग का सुकड़ जाना याददाश्त के हवाले से जो हम कहते हैं, उसका मेन मकसद ये होता है कि हमारा जो हिप्पोकैम्पल एट्रोफी, ये एक मेडिकल टर्म है जिसको हम यूज करते हैं, कि जिसकी हिप्पोकैम्पल एट्रोफी हो, यानी कि दिमाग का ये हिस्सा सुकड़ गया हो, उसको याददाश्त की प्रॉब्लम होती है। और डिमेंशिया यानी कि जो याददाश्त की एक बीमारी है जो कि बुढ़ापे की उम्र में आकर होती है, ये एक लॉन्ग टर्म यानी कि इफेक्ट हो सकता है। डिमेंशिया इस वक्त जो है वो बुढ़ापे की उम्र का लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है। याददाश्त की बीमारी है कि लोग भूलना शुरू हो जाते हैं और काफी सीरियस बीमारी है, इसका इलाज भी नहीं है। अल्लाह ताला हमें हर तरह की बीमारी से बचाए और बिलखुसूस एंग्जाइटी, घबराहट, डिप्रेशन, इस तरह की चीजों से बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह करम फरमाए। अल्लाह ताला पर सही तौर पर भरोसा, तवक्कुल और उसकी मदद पर नज़र, उसकी रज़ा में राज़ी रहने वाला जज्बा इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत की ढेरों भलाइयाँ इसके ज़रिए नसीब हो सकती हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मानसून के मौसम में होने वाले 5 इन्फेक्शन। तहकीक के मुताबिक मानसून के मौसम में वायरल इन्फेक्शन के होने का खतरा दुगना हो जाता है। हवा में नमी की ज्यादा मिकदार बैक्टीरिया और इन्फेक्शन को पनपने में मदद देती है। डायरिया। मानसून के मौसम में अगर खाने पीने की अशिया को मुनासिब तरीके से ना रखा गया हो तो इनमें जरासीम पैदा हो जाते हैं जो डायरिया का सबब बनते हैं। इस इन्फेक्शन के बचाव का तरीका यह है कि घर का पका हुआ खाना खाया जाए और खाने में किसी भी फंगस या कीड़े की जाँच पड़ताल की जाए। साथ ही साथ खाना पकाने से पहले सब्जियों और फलों को अच्छी तरह पानी से धोया जाए। हैजा, ये पानी से पैदा होने वाला इन्फेक्शन है और मानसून के मौसम में ये आम हो जाता है। इससे बचने का बेहतरीन तरीका यह है कि जिस्म में पानी की मिकदार पूरी रखी जाए और हाइड्रोरेटेड रहने के लिए साफ पानी और फलों का जूस इस्तेमाल करें। इस मौसम के दौरान वायरल होने वाली आम बीमारियों में से एक सर्दी और फ्लू है। इसके अलावा इस सीजन में लोग कम से कम एक बार या इससे ज्यादा बीमार भी हो जाते हैं। किसी फर्द को सर्दी और फ्लू का ये इन्फेक्शन हो जाए तो उस फर्द को अलहदा तौलिया और बर्तन
برتن استعمال کرنے چاہیے، جبکہ ہاتھ بھی کثرت سے دھونے چاہیے۔ ٹائیفائڈ بخار سالمونیلا ٹائفی کی وجہ سے ہونے والی ایک بیکٹیریل بیماری ہے اور مونسون کے موسم میں یہ عام ہو جاتا ہے۔ یہ بیماری بخار کا سبب بن سکتی ہے، جبکہ جلد کو زرد اور جگر کو متاثر کرتی ہے۔ اس سے بچاؤ کا طریقہ یہ ہے کہ صاف پانی پیا جائے اور باہر ملنے والا کھلے پانی والا کوئی بھی مشروب نہ پیا جائے۔ ڈینگی موسلا دھار بارش سے پانی جمع ہو جاتا ہے جو مچھروں کے لیے بہترین افزائش کا کام کرتا ہے۔ اس سے بچاؤ کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے گھر کے گرد و نواح میں کہیں بھی بارش کا پانی جمع نہ ہونے دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پوری آستین والے کپڑے پہننا چاہیے۔ یہ بہت امپورٹنٹ اور اہم موضوع آپ کے سامنے ڈسکس ہوا ہے، اور بارشوں کے اس ماحول میں ہمیں جس طرح میں ایک لاجیکل بات کروں، سردی آتی ہے تو آپ اپنے سردی کے کپڑے نکالتے ہیں نا، گرم کپڑوں کا بھی آپ نے رکھا ہوگا۔ ابھی دسمبر شروع ہوگا تو جناب آپ کچھ نکالیں گے تو چینج کریں گے، شاکس کا مٹیریل چینج کریں گے، کرتے ہیں نا آپ، اپنے اے سی کو کور کر لیں گے، ہیٹر لے لیں گے، ابھی ہیٹر آپ نے ابھی چھپا کے رکھے ہوں گے، پھر نکالیں گے، کرتے ہیں نا۔ کیوں؟ موسم بدلا، آپ نے یہ چیزیں بدلی، موسم کے ساتھ ساتھ غذائیں بھی بدلی جاتی ہیں، یہ یاد رکھیے گا، کیونکہ جسم موسم کے ساتھ اپنی اس کی بھی ایک مومنٹ ہے، اس کا بھی ایک اپنا نظام ہے۔ تو سردی گرمی اس طرح کی بارشیں وغیرہ ہونے کی صورت میں یہ اویئرنیس ہونی چاہیے، صحت مند رہنے کا مزاج بنا لیں۔ مجھے صحت مند رہنا ہے، کہ صحت مند یہ اللہ کو پسند ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو صحت مند رکھے تاکہ عبادت کر سکے، نیکی کر سکے، اللہ اس کے رسول کی رضا کے مطابق چل سکے۔ بیمار آدمی نہ اپنے کسی کام کا نہ کسی اور کے کام کا، بلکہ اپنے لیے بھی بیچارہ پریشانی بنتا ہے، اوروں کے لیے پریشانی بنتا ہے۔ کوشش کرنی چاہیے، بیماری آنا یہ اپنی جگہ پر ہے، اگر اپنی بے احتیاطیاں نہ کریں تو احتیاط کرنے والے کو بھی بیماری آ جاتی ہے، تو اللہ کی مرضی ہے، لیکن اپنے آپ کو صحت مند رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ گرنا تو آدمی گر ہی جاتا ہے، لیکن اس وجہ سے کہ یار گرنا تو گر ہی جائیں گے تو آدمی بے احتیاطی سے دوڑے گا یا اترے گا تو نہیں نا، احتیاط تو کرنی پڑتی ہے۔ چوری ہونا تو چوری ہو ہی جائے گی، لوگ تو پھر بھی آپ لگاتے ہی ہیں نا گاڑی کو، اس وجہ سے کہ یار چوری ہونے کو تو ہو جائے گی، یار چابی رہنے دو نا گاڑی کے اندر، کیا آ رہا جائے، چوری ہونے جائے گی، نہیں کرتے آپ، چابی بھی لے جاتے ہیں، موٹر سائیکل کو لوک بھی لگا دیتے ہیں، پھر چین لوک بھی لگا دیتے ہیں، پتہ نہیں کوئی زنجیر بھی باندھ کے بھی جاتے تو کچھ پتہ نہیں ہے، تو یہ سب کر ہی رہے ہوتے ہیں، تو اسباب تو استعمال کرنے ہی ہیں۔ تو یہ جو رپورٹس تھی یہ آپ نے بھی دیکھی، آئیے اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے کیا کہا ہے یہ بھی سنتے ہیں۔ میرا نام ڈاکٹر حافظ محمد ساجد جہانگیر ہے، میں میو ہاسپٹل لاہور میں اسسٹنٹ پروفیسر کے طور پہ کام کرتا ہوں، اور آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل مونسون کا موسم اپنے فل پیک پہ ہے، اور تحقیقات بتاتی ہیں کہ اس سیزن میں کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو کہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں، اور ان میں بیکٹیریل انفیکشنز جو کہ زیادہ تر پیٹ کی انفیکشنز ہیں، کچھ وائرل انفیکشنز وہ بھی پیٹ کے ہیں یا ہیپاٹائٹس ہے، اور ملیریا، ڈینگی وغیرہ ایسی بیماریاں وہ کافی بڑھ جاتی ہیں۔ تو اس کے بارے میں ہمیں ایسا ہے کہ کچھ اقدامات کرنے چاہیے، مثلا احتیاطی تدابیر کو ہمیں اپنانا چاہیے، اس میں ہاتھ دھونے زیادہ ضروری ہیں، ہاتھوں کا اچھے طریقے سے صاف رکھنا، کھانا کھانے سے پہلے، کھانا کھانے کے بعد، اور اس کے علاوہ ہمیں اپنے آس پاس کے انوائرمنٹ کو بہت اچھے طریقے سے صاف ستھرا رکھنا ہے۔ کھڑا پانی جو بھی ہوگا وہ اس پہ جراثیم اور مچھر زیادہ طور پہ پنپناتے ہیں۔ گندا پانی جو کہ ہمارے گھروں میں کئی بار آ سکتا ہے کہ سیوریج کی وجہ سے، یا ویسے ہی ہم اگر پانی کا استعمال اچھے طریقے سے بوائل کر کے نہ کریں تو جراثیم جو کہ ٹائیفائڈ پھیلانے کا باعث بن سکتے ہیں، یا ہیپاٹائٹس جو کہ اس سے پھیلنے کی وجہ بن سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اس موسم میں کیڑے مکوڑے بہت زیادہ پھیلتے ہیں، اور ان کی وجہ سے بھی وہ ہمارے اسکن پہ بائٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے کہتے ہیں انسیکٹ بائٹ ریئیکشن، اور وہ پرابلم کریٹ کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نے اپنے گھروں میں انسیکٹیسیڈل اسپرے کر لیں تاکہ کیڑے مکوڑے کم سے کم ہوں، اور جب ایسے حشرات یا کیڑے مکوڑے کاٹتے ہیں اس کی وجہ سے جسم پہ خارش ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی ڈائبیٹک پیشنٹ ہے ان کے اندر یہ زیادہ پرابلم کریٹ کر سکتا ہے، ان کے اندر زخم ہیل نہیں ہو پاتے، جس کی وجہ سے ان کے لیے پرابلم ہو سکتا ہے۔ اور ڈائبیٹک پیشنٹس کے لیے یعنی کہ شوگر والے مریضوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ شوگر کا کنٹرول بہت اچھا رکھیں۔
शुगर का कंट्रोल अच्छा रखने से उनकी हीलिंग बहुत बेहतर हो जाती है और जो इन्फेक्शन होती है वो बेहतर तौर पे रिकवर हो जाती है। टाइफाइड, मलेरिया, हैजा यानी कि कॉलरा, ये ऐसी आम बीमारियां हैं जो कि इस सीज़न में बहुत ज़्यादा फैलती हैं और एहतियाती तदाबीर अपनाने से हम इनसे बच सकते हैं। पानी की ज़्यादा मिकदार का इस्तेमाल करना ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमारी सेहत के लिए बेहतर है। खाना जो भी हमने खाना है घर का बना हुआ खाना खाएं। हम ऑफिस में जाते हैं, जॉब पे जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, कॉलेजेस में, हमें चाहिए हम खाना घर का बना हुआ लेकर जाएं ताकि अच्छे से साफ सुथरा खाना खाया जा सके। फल खाएं, सब्जियां खाएं। बहुत प्यारी प्यारी बातें भी बताई हैं हमारे डॉक्टर साहब ने। वैसे डॉक्टर साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने बहुत मुफीद नॉलेज हमें मुहैया की। और बाहर के खाने के ताल्लुक से तो डेफिनेटली बारहा कहा भी जा रहा है, समझाया भी जा रहा है और घर का खाने पर बहुत ज़ोर दिया जा रहा है। लेकिन घर के खाने के ताल्लुक से अर्ज़ करूं कि घर के खाने को भी मैनेज करके चलना चाहिए, उसका भी एक शेड्यूल और एक टाइमिंग ऐसी होनी चाहिए कि हर चीज़ ओवर ना हो। मछली भी खानी है तो सब्ज़ी भी खानी है, तो दाल भी है तो कड़ी भी है, तो जनाब वो चले गोश्त भी है, तो अब उसमें भी देख ले कि किसको गोश्त चलता है नहीं चलता, रेड मीट किसको चलता है किसको नहीं चलता, चिकन भी है। तो अब ये कि ये चीज़ें हैं तो इसमें वेजिटेबल को ज़्यादा अहमियत दी गई है। सब्ज़ी भी एक नहीं है, सब्ज़ियाँ बहुत तरह की होती हैं। ये भी चलो डॉक्टर से पूछ ले मुझे कौन सी सब्ज़ी चलेगी नहीं चलेगी, बाज़ होगा तो बाद सब्ज़ियाँ नहीं चलती। तो भिंडी भी है, तो तुरई भी है, तो गोभी भी है, और भी मतलब कि मटर हैं, तो लौकी है, तो बहुत सारी सब्ज़ियाँ अल्लाह ताला ने अपने मतलब के बंदों को अता फरमाई हैं। तो सब्जियों से फ़ायदा उठाएं, फलों से फ़ायदा उठाएं। अल्हम्दुलिल्लाह खाने के लिए ये चीज़ें भी होती हैं। घर में भी अगर कुछ बनना है तो किचन को मैनेज करें, ऐसी चीज़ें भी घर में ना बनाएं जो फिर बच्चों के लिए, बड़ों के लिए नुकसानदेह साबित हो। तो ये एक ऐसा मौसम चल रहा है कि जिसमें रहेंगे अपने आप को सेहतमंद रखें। मैं दोबारा अर्ज़ करूं, अपने आप को सेहतमंद रखें, अपने आप को बीमारी से बचाने की कोशिश करें, अल्लाह की रज़ा के लिए ख़ुद को सेहतमंद रखें। इंशाअल्लाह बदन की सेहत तंदुरुस्ती इबादत में मदद देगी और इबादत में क़ुव्वत पाने के लिए ख़ुद को सेहतमंद रखना है। और इंशाअल्लाह जितना इबादत अच्छी से अच्छी होगी, इसी तक़वा, परहेज़गारी, ईमान की ताकत, ये सब इसमें इसके साथ ये चीज़ें मुंसलिक हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ऐ क़ारिआ